أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 88۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت اہم بات جو معلوم ہو رہی ہے اس آیت سے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اکثر یہ آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے، اللہ تعالیٰ جسے مس گائیڈ کر دے اسے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو اکثر لوگ جو اسے پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک کنفیوژن آتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اسی کے گمراہ کرنے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس آیت کے اندر کہ جب بھی آپ اگر ایسی کوئی آیت آئے گی تو آج کے بعد سے کنفیوژن نہیں ہوگا کہ اللہ کا اصول کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، وہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، واٹ ہیپن ٹو یو، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، ہیپوکریٹس کے بارے میں، کپٹاچاریوں کے بارے میں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان ہو جائے، دل سے وہ وشواس نہ ہو، یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہے، آخرت ہوگی، جنت جہنم ہے، یہ اس کو یقین نہ ہو۔ فئتین، تم 2 گروپ ہو گئے ہو۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں 2 لوگ مراد ہیں اسے، یہ جو آیت ہے وہ جو اشارہ کر رہی ہے 2 قسم کے لوگوں کی طرف۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف چلے کافروں سے لڑنے کے لیے، دوسری جنگ جو ہوئی اسلام کی، تو آدھے راستے سے آ کر کے 300 لوگ واپس چلے گئے۔ 1000 کی تعداد تھی، 300 لوگ واپس چلے گئے۔ یہ منافقین تھے، ہیپوکریٹس تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروپ ہو گئے۔ کوئی کہتا تھا اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو تو مانتے ہیں، پھر ان سے نفرت کیوں کرنا، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ دوسرا کہتا تھا نہیں، انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ایک اور گروپ تھا کہ جو نان مسلمز کے سوسائٹی میں رہتے تھے، لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن گھر کی محبت، بال بچوں کی محبت، زمین جائیداد کی محبت اتنی تھی کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں سے چھوڑ کے یہاں مدینے میں آؤ، کیونکہ وہاں پر اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جائے، پر پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، تو آؤ یہاں پہ آزاد رہ کے اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ یہ دونوں یہاں پہ مراد ہیں، دونوں قسم کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے کرموں کی وجہ سے۔ کیا برا کیا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول نے بولا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ واپس پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب ان کو الٹا کر دیا۔ اچھا، آدمی کو جب الٹا کر دیا جائے تو کیسا ہو جائے گا؟ اب میں ادھر سامنے دیکھ رہا ہوں، ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ سامنے۔ اور کوئی میرا پیر اوپر کر دے اور سر نیچے کر دے تو کدھر دکھے گا مجھے؟ آگے دکھے گا کہ پیچھے دکھے گا؟ نیچے بھی دکھے گا اور پیچھے دکھے گا، چونکہ ہمارا سر ایسا ہو جائے گا تو پیچھے دکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ انہوں نے
یہ خود پیچھے گئے، بیک ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا. اب ان کو آگے کا راستہ نہیں دکھ رہا ہے، جنت کا، اللہ کا، دین کا. اب یہ جو پیچھے جو جہاں تھے کفر میں، شرک میں، گمراہی میں، اس کا راستہ اب ان کو دکھے. تو یہاں سے سب بہت بڑا امپورٹنٹ ہمیں اصول ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کی بات سنتے ہیں، رسول کی بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے، منمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک ایگزامپل، بہت سمپل ایگزامپل. اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو بلاتا ہے، آؤ ادھر ذرا، نوکر کو، امپلائی کو، ادھر آؤ، مجھے ایک کام ہے تم سے. وہ بولتا ہے میں نہیں آؤں گا، یا بولتا تو نہیں ہے لیکن آتا نہیں ہے. تو کتنی بار بلائے گا آدمی؟ ایک بار، دو بار بلائے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ آج کے بعد سے دکھنا نہیں مجھے، اور آئے گا بھی تو آدمی کیا کرے گا؟ بھگا دے گا، ہمارے پاس نہیں آنا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو جہاں بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے، مس گائیڈ کر دے، اسے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے، کسی آدمی کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے اور وہ اس سے منہ پھیر کر کے کسی اور کی بات مانتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دھکا دے دیتا ہے کہ جاؤ تم ادھر ہی، جب تم نے مجھے ویلیو نہیں دیا تو اب میرے پاس تمہارے لیے جگہ نہیں. اگلی بات، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم راستہ دکھا دو، راستے پر چلا دو، کس کو؟ من اضل اللہ، جسے اللہ نے راستے سے ہٹا دیا. یعنی جو صحیح مارگ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جب اس سے ہٹا دیا، تو کیا تم زبردستی پکڑ کے اس کو لا کے چلا سکتے ہو؟ نہیں چلا سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے تم ہرگز کبھی بھی کوئی مارگ اور کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ کیا ہوگا؟ بھٹکتا ہی رہے گا. اب فار ایگزامپل بنگلور جانے کا ایک راستہ ہے نا، ہائی وے، وہ چھوڑ کے کوئی کھیت میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بنگلور پہنچے گا، وہ بھٹکتا رہے گا، گھومتا رہے گا ادھر ادھر، ادھر راستہ نہیں ملا. تو جب اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلن تجد لہ سبیلا، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ملا، کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی بنے گا. کل ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیے، جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. ہر دن اس کی آپ کو کچھ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے. ہر دن پیپر پڑھیے، نیوز دیکھیے، آپ کو مل جاتا ہے. ایک آدمی نے بنگلور میں اپنی بیوی کے 32 ٹکڑے کر کے کہاں ڈال دیا ہے؟ 32 پارٹس، کاٹ کے، جیسے بکرے کو کاٹتے ہیں ویسے. کیا اس طرح کا کوئی کیس صحابہ کے دور میں ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا. اس طرح کا کوئی کیس سعودی عرب کے بارے میں آپ سنتے ہیں کیا؟ نہیں سنتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معلوم ہے اسلامک رول ہے. دوسرا ایک نیوز دیکھ رہا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے جسے اللہ، جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں گرے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے درخت سے اگر پتا ٹوٹ کے گرا تو کہاں جائے گا؟ چرنڈی میں گرے گا، جوتے کے نیچے آئے گا، کہ کہاں جائے گا کوئی پتہ نہیں. امریکہ میں انسانی کتوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، معلوم آپ کو؟ یعنی انسان ہے وہ، لیکن ان کی خواہش کیا ہے، چاہت کیا ہے؟ کہ وہ کتا بن کے رہیں. تو وہ اس طرح سے کتوں کی طرح چلتے ہیں، کتوں کی طرح وہ کچھ سٹائل بنائے ہوئے ہیں، ان کے دم بھی ہیں، اور تو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی انسانوں کی طرح حقوق ملے،
بسوں میں سفر کرنے کی اجازت دے. دیکھیے کہاں سے انسان گر کے, کتا جو ہے یعنی سب سے ذلیل جانور مانا جاتا ہے کتا اور سور, اور اس سطح پہ جینے کے لیے کہاں کا, آج ہم لوگ امریکہ کا نام سن کے کیا سمجھتے ہیں جنت ہے دنیا کی, کیا حالات ہیں وہاں کے مینٹل, وہ دیکھیے. تو ہماری بھلائی دنیا اور آخرت کی کس میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں. تو what is the matter with you that you are two groups concerning the hypocrites while Allah has made them fall back into error and disbelief? Do you wish to guide those whom Allah let go astray? And he whom Allah lets go astray, for him you will never find a way. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں جو بھی چیز دیکھنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے, اسی روشنی میں چلنا ہے. نمبر 2, کتاب کی بات سن کے بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اسے گمراہ کر دیتا ہے, مس گائیڈ کر دیتا ہے, راستے سے ہٹا دیتا ہے. اور اللہ جسے راستے سے ہٹا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے راستے پر نہیں لا سکتی ہے, پھر وہ جہنم میں ہی جا کے سب سے نیچے جا کر کے گرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنے دین پر, شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب کرے.